السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل ورڈز آف دین اسلام پر خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کی تجوید عمدہ سے عمدہ کروا دے اور میرے تمام سیکھنے والوں کو بھرپور فائدہ عطا فرما دے۔ آج کے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ علق کی ابتدائی آیت سے لے کر آیت نمبر 9 تک کل کی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے وہ سبق سیکھ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا۔ آج کا ہم نے باقی رہا ہوا حصہ سورہ علق کا آج کی ویڈیو میں پڑھنا ہے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 19 تک۔ آج کے سبق کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر آیت سجدہ بھی موجود ہے، اس لیے ہم سجدے کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیو کے اندر بات کریں گے اور وہ ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگا، اس لیے آپ آخر تک پوری ویڈیو سنیے گا تاکہ آپ کو سبق کے حوالے سے بھی کوئی پریشانی یا کوئی بات رہے نہ، اور اسی طرح آپ کو سجدے کے بارے میں بھی ایک بھرپور معلومات مل جائے۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کر لیتے ہیں بلا تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدا اذا صلی، لفظ ہے عبدا، عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدا، با پہ قلقلہ ہے اس لیے آپ با کو تھوڑا سا ہلا کر ادا کریں گے۔ عبدا، یہ دال کے بعد الف لگا ہوا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ اس کو ہمارے بعض حضرات کس طرح پڑھ دیتے ہیں، اس کے پڑھنے میں غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ اسے کھینچ کر پڑھ دیا جائے، عبدان، ایسے نہیں کریں گے آپ۔ یہ دال دو زبردن، دو زبر کی جو تنوین ہوتی ہے اس کے بعد جو الف ہوتا ہے یا جو یا ہوتی ہے، یہ زبر کی تنوین میں الف اور یا نہیں پڑھی جاتی، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے اگلا حرف ہے اذا، عبدن اذا، تو یہ ذال کے بعد جو الف لگا ہوا ہے یہ الف کیا ہے، الف مدہ ہے، اس لیے اس الف کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے، عبدن اذا صلی، ٹھیک ہے، صلی، لام کھڑا زبر لا ہے تو اس کے پڑھنے میں رعایت رکھنی ہے، ایک الف کے برابر اس کو آپ نے کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ تو پوری آیت کو دوبارہ سے ملاحظہ فرما لیجئے، عبدن اذا صلی۔ اگلی آیت دیکھ لیں، ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت ان کان علی الہدی، لفظ کیا ہے، ارأیت، ٹھیک ہے، ارأیت، حمزہ یا زبر ای، تو یہ یا ساکن ہے، اس سے ما قبل میں زبر ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گی، اسے اس لیے ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر ادا کر رہے ہیں۔ ارأیت، ٹھیک ہے، ان کان علی الہدی، ٹھیک ہے، ان کان علی الہدی۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، او امر بالتقوی، او امر، ٹھیک ہے، اس کو او کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے، امر، امر، را کو کھینچ دیا جاتا ہے، اس طرح نہیں کریں گے، را کو کھینچنا نہیں ہے، را کے اوپر زبر ہے، حرکات کھینچی نہیں جاتی۔ او امر بالتقوی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت، وہی لفظ آ گیا دوبارہ سے، ٹھیک ہے، ان کذب، تو اے پر آپ نے اخفا بھی کرنا ہے اور کذب پہ ذال پر تشدید لگی ہوئی ہے، اسے آپ سختی کے ساتھ ادا کریں گے ذرا رک کر، کذب، کذب وتولی، اور لاسٹ ورڈ پر لام کھڑا زبر لا ہے اور اس پر تشدید بھی ہے، تو واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، آپ نے اس کو سختی کے ساتھ اور ذرا سا کھینچ کر ادا کرنا ہے، کس طرح سے، وتولی، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، الم یعلم بان اللہ یری، ٹھیک ہے، الم یعلم، یا عین زبر یا، اس کو یعلم پڑھ دیتے ہیں، یعلم، عین نہیں ادا کرتے تو عین حلق سے ادا نہیں ہوگا تو وہ الف بن جائے گا، اور الف عین کی جگہ آپ الف پڑھیں گے تو ظاہر ہے یہ تو جرم ہے، ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے، آپ اپنی طرف سے حرف تبدیل کر رہے ہیں قرآن کریم کا، تو اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ الم یعلم، غنہ بھی کریں گے لام میم زبر لم پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بان اللہ، آپ نے لفظ اللہ کو بھرپور منہ بھر کے ادا کرنا ہے، لفظ اللہ پر ہوگا، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پر کر کے پڑھ رہے ہیں، بان اللہ یری، را پر کھڑا زبر بھی ہے، اسے کھینچیں گے بھی اور پر کر کے بھی ادا کریں گے، کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر، کھڑا یا الٹا پیش ہو، یا اسی طرح زیر
زبر یا پیش ہو تو تب بھی رو کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، صرف زیر کی صورت میں رو باریک ادا ہوتی ہے. تو اس طرح ہمیں اس کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے اور تھوڑا سا پر کر کے ادا کرنا ہے. بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. اگلی آیت دیکھ لیں. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. کلا، لام الف زبر لا ہے، ایک الف برابر آپ اس کو کھینچ لیں گے. لَإِلَّمْ، کلا لَإِلَّمْ، لَإِلَّمْ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، غنہ کے بغیر اس کو آپ نے پڑھنا ہے. لَإِلَّمْ يَنْتَهِ، لَمْ يَنْتَهِ، ٹھیک ہے. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ٹھیک ہے، بِالنَّاصِيَةِ. صوت کی آواز کو آپ نے تھوڑا سا پر کر کے ادا کرنا ہے. نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ناصیۃ پہ آپ غنہ کریں گے، تا جو زیر تن ہے یہاں پر غنہ ہوگا، لیکن کاذبۃ پہ آپ غنہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین اور نون ساکن ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تب یہاں پر غنہ نہیں ہوتا. تو کاذبۃ کے بعد اگلا حرف کیا آ رہا ہے؟ خا، اور خا حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا. تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اگلی آیت دیکھ لیں. فَلْيَدْعُ نَادِیَہ. فَلْيَدْعُ، عین پیش ہو، اس کو کس طرح پڑھ دیا جاتا ہے؟ عین و پیش ہو بنا دیا جاتا ہے اور کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں. فَلْيَدْعُ نَادِیَہ. فَلْيَدْعُ اس طرح نہ پڑھیں، اس سے بچائیں خدارہ. اس کے اندر جو ہے نا احتیاط کریں، حرکات کو قطعاً نہ کھینچیں. حرکات کھینچنے کی صورت میں بہت بڑی غلطی پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے حرکات کو کھینچنا نہیں ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ. اگلی آیت دیکھ لیں. سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ. سین حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کسی آواز نکلے گی، اور زا بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں بھی سیٹی کسی آواز نکلے گی. تو دونوں کی رعایت کرتے ہوئے آیت کو بالکل صحیح انداز میں آپ پڑھیں. کس طریقے سے؟ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ. زا پر تشدید بھی ہے، اس لیے تھوڑی سی آواز کو روک کر اور پھر آپ نے پڑھنا ہے سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ. زبانیہ. اگلی آیت دیکھ لیں. کلا، ٹھیک ہے، لام الف زبر لا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے آپ کو اس کو. لا تطیعہ. لا تطیعہ، تا اور تو دونوں جمع ہو گئے ہیں، دونوں کو اپنے اپنے مخرج سے سہولت کے ساتھ ادا کیجیے گا. لا تطیعہ. لا تطیعہ. واسجد. واسجد، ٹھیک ہے، دال پہ قلقلہ ہوگا، سین کو آپ نے سیٹی کسی آواز سے نکالنا ہے. واسجد. واقترب. واقترب، ٹھیک ہے، واقترب. قاف پہ آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے. اور اب یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا مکمل. اب ہم بات کر لیتے ہیں آیت سجدہ کے حوالے سے. تو آیت سجدہ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیت سجدہ آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے یہاں پر سجدہ ادا کرنا ہے. سجدہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ سیدھا نماز کے لیے جس طرح کھڑے ہوتے ہیں قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر کہتی ہے اور ہاتھ نہیں اٹھانا. بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں وہی تو سجدے کی مذکور تسبیحات ہیں 3 دفعہ ادا کرنے کے بعد سیدھے ہو کر بیٹھیں گے، اور جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اور بغیر سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں گے. سلام بھی پھیرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح آیت سجدہ کا حکم ایک یہ بھی ہے کہ ایک مجلس میں آیت سجدہ کو آپ جتنی دفعہ سنیں ایک ہی دفعہ سجدہ واجب ہوتا ہے.